فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد حدیثیں آپ کو سنائی تھیں جن کی روح سے حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے. غمامتان، غیایتان، خرقان، فرقان. آپ نے فرمایا دو بدلیاں ہوں گی، دو بدلیوں کی شکل میں یا دو پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے. تو آپس میں نہایت حسین و جمیل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں، اس کے 18 رکوع اور پھر 22 رکوع، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل 10 رکوعوں پر دو حصے مشتمل ہیں. کل 20 رکوع ہے، نصف اول 10 رکوع، نصف ثانی پھر 20 رکوع، 10 رکوع. پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول میں اصل خطاب کا رخ تھا اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف، اسی طرح یہاں پر اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کی طرف خطاب کا رخ ہے. یہ گویا کہ فرق ہو گیا. زوجین میں جو فرق ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جنس کے دو جوڑے ہوں گے تو ایک ہی نوع کے دو جوڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں مشابہت بھی ہوگی. مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مرد اور عورت ہونے کے ناطے سے ان میں فرق بھی ہے. اسی طرح ان میں مشابہتیں بھی بہت ہیں اور یہ کہ بعد فرق بھی ہے. وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے اس سے جو مقصد ہے نسل کے آگے چلنے کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو جوڑے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے، ان کے اندر بھی جو یہ نسبت زوجیت ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ گیا، اور دونوں نے جمع ہو کر اس مضمون کو مکمل کر دی. اہل کتاب میں سے بڑا گروہ یہود، ان کے ساتھ خطاب 10 رکوع ہے مسلسل کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، 5ویں سے لے کر اور پھر یہ کہ 15ویں کے آغاز تک. یہاں جو معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو نصف اول ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ہی سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، جبکہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا. ان کے جو سب سے بڑے لاٹ پادری تھے وہ آئے تھے 70 اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور سے مباحثہ اور مکالمہ یا مناظرہ یا مجادلہ کرنے کے لیے، یا یہ کہ یوں سمجھیے کہ وہ تحقیق حال کے لیے آئے تھے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیا دلائل ان کے پاس ہیں، کیا ان کے پاس نشانیاں ہیں اپنے نبوت کی. تو وہ موقع جو ہے بڑا اہم تھا. اس موقع پر اس میں سے 31 آیات تو لازماً وہ ہیں، آیت نمبر 32، 33 سے لے کر اور 64 تک. یہ تو لازماً اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ اسی وقت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اور اس میں بھی ایک مشابہت سورہ بقرہ سے آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک رکوع آیا ہے جس میں کہ آخری حکم آیا ہے سود کی حرمت کا، وہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوا. یہ بھی ایک مشابہت جو ہے اس کی ایک صورت ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی 31 آیات وہ ہیں کم سے کم کہ جو لازماً سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مضمون کی مناسبت سے لا کر انہیں یہاں جوڑ دیا گیا ہے تاکہ سورہ بقرہ میں خطاب بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں خطاب نصارہ یہ دونوں جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائے، اور اس طرح اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس کی ایک طرح سے تکمیل ہو جائے. البتہ یہ کہ جو نصف ثانی ہے اس کے بارے میں تو سب کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے. اس کا مرکزی مضمون غزوہ احد ہے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 100 میں سے یا 99 میں سے اس میں سے 60 آیتیں تو وہی ہیں کہ جو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے متصلاً بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کی 20 آیتیں اور اس کے بعد کی 20 آیتیں یہ بھی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں سے جو یہ ابتدائی 31-32 آیات ہیں، میرا گمان ان لوگوں کی رائے کے ساتھ میری رائے ہے کہ یہ غزوہ بدر کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ جو ہے غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی.